وعلى كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقيل المراد بقوله لا تدركه الابصار العقول. اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارک پر جو سورۃ انعام کی آیت ہے کہ لا تدرکہ الابصار، کہ کوئی آنکھیں جو ہیں وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، تو اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں ابصار سے مراد ابصار یعنی آنکھیں نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات کی کنہ اور حقیقت جو ہے وہ کسی عقل میں نہیں آ سکتی، کیونکہ ہمارے عقل ناقص ہے اور اللہ کی ذات جو ہے وہ کامل ہے، اس لیے یہاں انہوں نے ابصار کا معنی جو ہے وہ عقول سے کیا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو بھی تمہاری آنکھیں نہیں، آنکھیں تو ہوتی ہیں، یعنی مقصد سمجھتے نہیں ہو، یعنی عقل نہیں ہے، تو اس لیے بعض علماء نے ابصار کا معنی عقول سے لیا۔ رواہ ابن میات من علی ابن حسین الفلاح ابن مہدی ابن حسین یحییٰ ابن حسین قال اہل مکہ انه قال ذلك، یہ ان کا قول ہے، بلکن ھذا غریب جدا، یہ بے حد کمزور بات ہے۔ وخلاف ظاہر الآیہ، اور آیت کے بھی خلاف ہے کہ ابصار جمع بصر کی ہے، معنی رؤیت ہے، وہاں عقل کا تو کوئی مفہوم ہی نہیں ہے۔ وَكَأَنَّهُ اعتقد أن الإدراك في معنى الرؤية، وقال آخرون لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك، وأخص من الرؤية فإن الإدراك لا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم، ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ما هو، وقيل معرفة الحقيقة بأن هذا لا يعلم إلا هو إن رآه المؤمنون، كما أن من رأى القمر من لا يدرك حقيقته وكأنه وماهيته والذي أولى بذلك وله المثل الأعلى۔ قال ابن هذا في الدنيا رواه ابن حاتم۔ اب بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ سمجھو کہ رؤیت اور ادراک میں کوئی منافات نہیں ہے، کیوں؟ رؤیت کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، اور ادراک کا معنی ہوتا ہے اس کا احاطہ کرنا، اس کی کنہ تک پہنچ جانا۔ تو دیکھنا الگ چیز ہے اور کسی چیز کی حقیقت کا معلوم کرنا الگ چیز ہے۔ تو مومنین دیکھیں گے تو صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی کنہ اور حقیقت تک پہنچنا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی آنکھ اپنے احاطے میں لے سکتی ہے، تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ایک چیز عام ہے اور ایک چیز خاص ہے۔ لہذا جیسے کہ ہم چاند کو دیکھتے ہیں لیکن اس کی کنہ اور حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے، سورج کو ہم دیکھتے ہیں لیکن اس کی کنہ اور حقیقت جو ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں لیکن ان کی حقیقتوں کو ہم نہیں پہنچ سکتے، تو اللہ کی حقیقت کو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ہم تو ان معمولی قرات کی کنہ اور حقیقت کو ہی نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ لا منافات، کوئی منافات نہیں، رؤیت بھی ٹھیک ہے، ادراک کی نفی بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ادراک جو ہے اس سے نفی نہیں آتی اخص کی۔ اب جیسے کہ معرفت، حقیقت کی معرفت جو ہے وہ کوئی نہیں پہنچ سکتا، فإن هذا لا يعلمه إلا هو، صرف اسی کی ذات جانتی ہے۔ وإن رآه المؤمنون، مومنون دیکھیں گے، لیکن کنوں کو پہنچنا الگ چیز ہے اور دیکھنا جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ جیسے کہتے ہیں من رأى القمر، جو شخص چاند کو دیکھ لے، چاند کا دیکھنا الگ ہے، لیکن لا يدرك حقیقتہ وکنہ وماہیتہ، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کنہ کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ فالعظیم اولا بذلک، تو جب ہم ان چھوٹی چیزوں کو، ان قرات کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے تو اللہ کی حقیقت تو بہت بلند ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ قال ابن علیہ فی الآیۃ هذا فی الدنیا۔ اب بعض مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا تدرک الابصار کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن آخرت میں تو اللہ سب مومنوں کو زیارت نصیب فرمائیں گے۔ وقال آخرون الادراک اخص من الرؤیت، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ادراک خاص ہے، رؤیت عام ہے۔ وہو الاحاطۃ، احاطہ کر لینا، لا تدرکہ الابصار، ساری دنیا کے انسانوں اور جنوں کی آنکھیں بھی اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ قالوا ولا يلزم بالندب الاحاطۃ عدم الرؤیت، احاطہ نہ کر سکنا جو ہے اس کا معنی عدم رؤیت نہیں ہوتا۔ كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم،
اگر کسی چیز کا علم احاطہ نہ ہو علم کا تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ علم بھی نہیں ہے. احاطہ الگ چیز ہے، علم ہونا الگ چیز ہے. کما قال تعالی ولا یحیطون به علما وفي صحیح مسلم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک ولا يلزم من عدم الثناء کے جیسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں کہا کہ اللہم لا احصی ثناء علیک، میرا اللہ ہم تو تیری مدح و ثنا بھی نہیں کر سکتے جیسی تیری ذات ثنا کے قابل ہے. ہم کتنا تعریف کریں، کتنا مدح و ثنا کریں، لیکن تیرا حق ادا نہیں کر سکتے. اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ حضور ثنا بھی نہیں کرتے تھے، ثنا تو کرتے تھے، لیکن ثنا کا حق ادا کرنا جو ہے وہ الگ بات ہے، اور ثنا کرنا جو ہے الگ بات ہے. اس کی بات یوں سمجھیں کہ جیسے بہت بڑے علماء اور اولیاء اللہ نے کہا ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے، لیکن کیا ہماری نماز وہ اس مرتبہ اور حقیقت کو بھی پہنچتی ہے؟ یہ تو بڑا مشکل ہے. کیونکہ جو نماز صحابہ نے پڑھی ہے، جو نماز میرے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، تو پھر ہماری نمازیں کیا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ لیکن نماز تو پڑھتے ہیں نا، آخر فرض تو ادا ہو جاتا ہے. لیکن نماز کی حقیقت کو پا لینا، نماز جو ہے وہ مومن کا معراج ہے. نماز کا اتنا بڑا مقام ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ انک ترا، جب تم نماز میں کھڑے ہو تو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اور فرمایا اگر اس مرتبے پر نہ پہنچو تو کم از کم یہ تو دل میں یقین رکھو فإنہ یراک، کہ مجھے میرا خدا دیکھ رہا ہے. چلو تم نہ دیکھ سکو، کم از کم اتنا تو عقیدہ رکھو. اس انسان اب یاد رکھیں، اگر بندے کو یہ مقام ملے کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے تو وہ کھلتا رہے. اگر بندے کو نماز میں یہ یقین قابل ہو جائے کہ بھئی میں جو خدا کے سامنے کھڑا ہوں تو میرا خدا میری طرف متوجہ ہے اور مجھے دیکھ رہے ہیں، تو پھر وہ کھیلے گا. کبھی کو رومال بنائے گا، کبھی گھڑی نکالے گا، کبھی جیب سے پیسے نکالے گا، کبھی کپڑوں کو ٹھیک کرے گا، کبھی ٹانگ ادھر پھیلائے گا، کبھی ٹانگ ادھر پھیلائے گا. یہ کوئی نماز تو نہ ہوئی، پھر تو طلاق ہو. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ایسے داڑھی کو کھجا رہا ہے، تو حضور نے فرمایا لو خشعت قلبہ لخشعت جوارحہ، اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا نا تو اس کا بدن ہلتا بھی نہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ جو لوگ ہائی کورٹ کے جج کے سامنے کھڑے ہوں، دیکھا ہے کیسے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کبھی کوئی سپاہی ایس پی کے سامنے کھڑا ہو تو دیکھو کیسے ادب سے کھڑا ہے. ہمیں تو اتنا ادب بھی نصیب نہیں خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا. بس یہ اللہ قبول فرما لیں ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں تو وہ تو رحیم و کریم ہیں، لیکن جو مقام صلاۃ ہے اس کا پانا تو بڑا مسئلہ ہے. اسی لیے جب اللہ نے حکم دیا حضرت داؤد علیہ السلام کو، اللہ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، کہ داؤد علیہ السلام تم میرا شکر ادا کرو. حالانکہ آپ اندازہ کریں کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر میں نظام مرتب کیا تھا، یعنی اپنے گھر کے جتنے بندے تھے ان پہ اوقات تقسیم کر دیے تھے کہ بھئی ہم مثلا مثال کے طور پر 12 آدمی تھے گھر میں، تو کل رات اور دن کے کتنے ٹائم ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے. تو انہوں نے ہر بندے کے ذمہ لگا دیا تھا کہ 2 گھنٹے تم عبادت کرو. بھئی 2 گھنٹے تم عبادت کرو، جب تم ختم کرو تو دوسرا عبادت شروع کر دیں، تاکہ میرے گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی بندہ اللہ کے ذکر میں لگا رہے، اللہ کی عبادت میں لگا رہے. کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرے کہ آل داؤد میں کوئی اللہ کی عبادت نہ کر رہا. تو یہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو کام کرنے کی بھی ہمت و قوت عطا فرما دے. ابھی میں سفر میں تھا، مجھے ایک آدمی ملے، حالانکہ وہ بیچارے بہت بڑے دنیا دار کاروباری اور بہت رات دن دنیا میں یعنی ڈوبے ہوئے لوگ، لیکن بس اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں تو ان کو کہیں یہ تبلیغی جماعت والے ٹکر گئے ماشاءاللہ، تو پکڑ کے لے گئے 2-3 دن کے لیے. اب اس نے کہا ماشاءاللہ جی میرے پورے گھر میں میرے بیٹے، میرے بیٹوں کے بیٹے، میرے نواسے، میرے پوتے، میرے بچے، سب اللہ کی رحمت ہے، سب کے چہرے پہ داڑیاں ہیں، سر پہ پگڑی ہے، سب دین میں لگے ہوئے ہیں. اور انہوں نے کہا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کوئی سال میں ایسا وقت نہ آئے کہ ہمارے خاندان کا ایک بندہ دین کی دعوت نہ دے رہا ہو. لہٰذا ہم نے تقسیم کر لیا ہے کہ 12 مہینے ہیں، بھئی 1 مہینہ تم جاؤ، 1 مہینہ یہ جائے، 1 مہینہ یہ جائے، بس ایک واپس آتا ہے دوسرا سامان باندھ کے تیار کھڑا ہوتا ہے، تاکہ ہمارے گھر میں ہر وقت ایک بندہ اللہ کے دین کی دعوت میں لگا رہے. کیوں؟ جب حضور کا حکم ہے کہ دین پہنچاؤ، حضور کا حکم ہے کہ مجھ سے اگر ایک آیت، ایک مسئلہ، ایک چیز بھی جانتے ہو تو آگے پہنچاؤ، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے دین کو آگے پہنچائیں.
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ کتنے علماء ہیں جن کی اولادوں کو نماز بھی نصیب نہیں، کتنے جہلاء اور جاہل ہیں جن کی اولادیں اولیاء اللہ بن گئیں، جن کی اولادیں عالم بن گئیں، کتنے شرابی کبابی فاسق فاجر لوگ جن کو میں جانتا ہوں، ان کی اولادیں ماشاءاللہ ایسی متقی پرہیزگار پیدا ہوئی ہیں کہ دیکھ کے رشک آتا ہے، اور کئی ماشاءاللہ بڑے اللہ والے لوگ تھے، ان کی اولادیں برباد ہو گئی۔ یہ سارا نظام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، بس آدمی اللہ پہ راضی رہے، اس کی قضاء و قدر کے فیصلوں کو مان لے اور مانگتا رہے کہ مولا ہم عاجز ہیں، بس رحم کا فیصلہ فرما دے ہمارے حال پہ، ہمارے اولادوں پہ، ہمارے خاندان پہ، ہمارے بھائیوں پہ، پورے عالم اسلام پہ، پوری امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم کا فیصلہ فرما دے، ورنہ ہم قابل نہیں کہ تیرا شکر ادا کر سکیں، ہم قابل نہیں کہ تیری عبادت کر سکیں، ہم قابل نہیں کہ تیری ذات کو پہچان سکیں، اسی لیے ہم قابل نہیں کہ تیرا نعمتوں پر ہم شکریہ ادا کر لیں۔ ہمارے سر میں جتنی بال ہیں اتنی اگر تو ہمیں زبانیں دے دے اور ہر زبان تیرا شکر کرے، پھر بھی تیری ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو جب حکم ملا اعملوا آل داؤد شکرا کہ آل داؤد میرا شکر ادا کرو، حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ انتظام کرنے کے بعد بھی عرض کیا کہ یا اللہ کیف اشکرک و توفیق الشکر منک۔ حضرت داؤد نے عرض کیا کہ مولا حکم دیا ہے کہ میرا شکر کرو، تیرا شکر کیسے کروں؟ یہ شکر کرنے کی توفیق بھی تو آپ دیتے ہیں، اگر آپ شکر کی توفیق ہی نہ دیں میں شکر کر سکتا ہوں؟ یہ شکر والی زبان بھی تو آپ نے دی ہے، تو پھر میں کس کس نعمت کا شکر کروں؟ میں تو نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ شکر کرنا، نماز پڑھنا، یہ بھی تو تیری رحمت ہے کہ اندر آنے دیا، ورنہ راضی نہ ہو تو اپنے گھر میں کون آنے دیا؟ اللہ پاک نے فرمایا الآن شکرت یا داؤد، اللہ نے فرمایا داؤد اب تو نے سچا شکر کیا ہے کہ اپنا عجز ظاہر کر دیا، میں عاجز ہوں، تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ تو نفی جو ہے اس کا معنی یہ تو نہیں کہ حضور ثنا بھی نہیں کرتے تھے، احاطہ کر لینا الگ چیز ہے، رویت جو ہے الگ چیز ہے۔ قال له في ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فی قوله تبارک و تعالی لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار قال لا يحيط بصر احد بالملك، اللہ کی ذات کی کوئی نظر احاطہ نہیں کر سکتی۔ وقال ابن ابي حتيم حدثنا ابو زرعه قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحه القناد قال حدثنا سباد سماك انه قيل له لا تدرك الابصار قال الست ترى السماء قال بلى قال فكلها ترى۔ حضرت اکرمہ سے پوچھا گیا، حضرت اکرمہ سے کہا گیا کہ خداوند قدوس فرماتے ہیں کہ لا تدرک الابصار، اللہ کی ذات کو کوئی آنکھ جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتی۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھے یہ سمجھاؤ الست ترى السماء، کیا تم آسمان کو دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا سارے آسمان تمہاری نظر میں آ جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ، انہوں نے کہا اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ کی رؤیت تو ہوگی لیکن کوئی آنکھ احاطہ نہیں کر سکے گی۔ اس کے بعد قال فرما قال سید نبی ابی عروبۃ قال فلایا لا تدرك الابصار کہ اعظم من تدرك الابصار، اس کی ذات اتنی بڑی بلند ہے کہ کوئی آنکھ اس کا احاطہ کر سکے۔ وقال ابن جرير حدثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو ارفجه عن عطية الاوفي في قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة قال هم ينظرون الى الله، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کریں گے، مومن اللہ کی طرف دیکھیں گے۔ لا تحیط ابصارهم به، لیکن ان کی آنکھیں احاطہ نہیں کر سکتی اللہ کی عظمت کا۔ وبصره محیط بهم، لیکن اللہ کی آنکھ جو ہے وہ سب کو احاطے میں لیے ہوئے ہے، سب کے ذرے ذرے کو جانتی ہے۔ فلذلك قوله تعالى لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار، وورد في تفسير هذه الآية رواه بيات هنا فقال حدثنا ابو زرع قال حدثنا من جابر السامي قال حدثنا بشم قال ابي روح نسير في انا ابي سيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار قال لو ان الجن والانس والشياطين يدخلوا الى انفسهم صفوا صفا واحدا واتوا بالله ابدا غريب لا اله من هذا الوجه۔ اس روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ساری جن جتنے اللہ نے پیدا کیے ہیں اور ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیاطین الجن والانس سب کٹے ہو جائیں اور اللہ کے فرشتے بھی کھڑے ہو جائیں، جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ایک صف بنا لیں، سارے صف بنا کے اللہ کو دیکھیں، پھر بھی ان سب کی نظریں اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں۔
لیکن روایت غریب ہے کہ سیاستہ میں اس روایت کو کسی نے ذکر نہیں کیا ہے. وقال آخرون باللہ ما رواه الترمذی فی جامعہ وابن یاس فی کتاب السنۃ وابن یاد فی تفسیر مرتبہ ابن ابان قال سمعت اکرامۃ یقول سمعت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یقول رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربه تبارک وتعالى فقلت علیہ صلی اللہ یقول لا تدرك الابصار وقال لي لا ام لك ذلك نوره الذي هو نوره اذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. وفي روایت لا يكون الشيخ لما سيدنا الشيخ نے خرجاؤ. یہ صحیح حدیث مبارک ہے جس کو امام ترمذی نے بھی اور اسی طرح ابن ابی عاصم نے بھی ابن ابی حاتم نے بھی ابن مردوی نے بھی اور حاکم نے بھی سب نے اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے. اور اس حدیث کے رجال جو ہیں رجال الشیخین علی شرط الشیخین یعنی امام بخاری و مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے. حضرت اکرمہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے سنا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رہا محمد ربہ تبارک و تعالی ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنے رب کو دیکھا ہے. اب حضرت اکرمہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ حضور نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے لیکن قرآن تو کہتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. آپ نے فرمایا لا ام لک کاش تیری ماں بھی نہ ہوتی یعنی تو پیدا بھی نہ ہوا ہوتا. لا تدرک الابصار کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا وہ نور جو ہے اس نور کو دیکھنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے. اگر وہ اپنے نور کی تجلی فرمائے تو کوئی چیز اس کو احاطہ نہیں کر سکتی, کوئی چیز اس کے مقابلے پہ ٹھہر نہیں سکتی. جیسے فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا, جب اللہ نے اپنے نور کی تجلی پہاڑ پہ ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اب مفسر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وفی معنی آدم لما ثبت فی الصحیحین. امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حدیث روایت کی ہے من حدیث ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام. اللہ کی ذات سونے سے پاک ہے, اللہ کی ذات نیند سے پاک ہے. ولا ينبغي له اور یہ اللہ کو زیب بھی نہیں دیتی, بات اس کی شان کے بھی خلاف ہے کہ خدا سو جائے. اس لیے روایات اسرائیلیہ میں ہے, خدا جانے کس حد تک صحیح ہے, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ عرض کیا کہ یا اللہ نیند بھی تو آپ نے پیدا فرمائی ہے نا, یہ جاگنا نیند رات دن یہ سارا آپ نے پیدا فرمایا, اور نیند ہے بڑی مزیدار چیز کہ آدمی کتنا تھکا ہوا ہے, پریشان ہے, بیمار ہے, درد ہے, تکلیف ہے, سو گیا نیند آ گئی تو خلاص جان چھوٹ. اللہ میاں آپ کی بڑی شان ہے لیکن آپ نے اپنی ذات کو نیند سے پاک فرما دیا ہے, آپ نہیں سوتے ہیں, آپ کی مرضی ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی بات. اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جاؤ, موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بھئی یہ 2 بوتلیں ہیں شیشے کی, بالکل قواریر بڑے نفیس شیشے کی بلور کی 2 بوتلیں. فرمایا کہ یہ بوتلیں پکڑ کے کھڑے رہو, ان کی حفاظت کرنی ہے, خیال رکھنا بالکل یہ ٹوٹے نہیں گرے نہیں. موسیٰ علیہ السلام پکڑ کے بیچارے کھڑے. اچھا اب انسان کتنا دیر کھڑا ہو جائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام بڑے قوی آدمی تھے ماشاءاللہ. ایک دن نکال گیا, ایک رات نکال گئے, دوسرے دن جناب آیا نیند سے ٹکری اور ختم ہو گئی. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کدھر ہیں, بوتلیں لے آؤ. اللہ میاں وہ تو نیند کا جھٹکا لگا, ٹوٹ گئی, میں نے خود تو نہیں توڑی. فرمایا تم 2 بوتلوں کی حفاظت نہیں کر سکتے, خدا سو جائے تو یہ سارا کارخانہ کون چلائے گا؟ اللہ سونے سے پاک ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, خدا بھی سو جائے تو پھر بندے کدھر جائیں. یہ تو ہمارے جاہل ہیں نا, سونی جب مر جائیں تو پھر مشکل کشا بناتے ہیں. یہ ہماری قوم ہے ماشاءاللہ, انہوں نے ایسا عقیدہ پکا کیا ہے کہ پیر سو رہا ہو تو اس کو کبھی نہیں پکارا, لیکن جب مر جائیں تو یا پیر مشکل کشا حاجت روا رحم کر یا علی مدد. پھر جناب شروع انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو اللہ ہدایت عطا. دماغوں میں غلط عقیدے بیٹھ جو گئے ہیں نا, جب تک اللہ نہ نکالے کوئی ایک بات. وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ,
ہر بندہ جدھر چل پڑا ہے نا بس اپنے اپنے مذہب میں اپنے اپنے طریقے میں اتنا مگن ہے، اتنا ڈوبا ہوا ہے، وہ اسی کو دین سمجھے ہوئے ہے، بیچارہ اسی پہ لگا ہوا ہے، اس کے دوسری بات دماغ میں آتی۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ اللہ کے کعبے کا طواف کرتے ہوئے، یعنی جب عین حضرت علی کے روضے کی طرف آ جائے تو کعبے کی طرف پشت کر لیں گے، لیکن حضرت علی کے روضے کی طرف نہیں۔ سوچے، اللہ ہدایت دے، دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ اور یعنی کمال تو یہ ہوتا ہے نا جی، انا للہ و انا الیہ، بیک وقت ایک آدمی یعنی خود بیان کرتے ہیں کہ بھئی میرے محبوب جب جنگ احد میں تھے تو آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، حضور کے رخسار مبارک میں خود لگی، اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پٹی جو فرمائی ہے، مرہم فرمائی، اس زمانے میں مرہم شرم تو ہوتی نہیں تھی نا، تو اس نے کیا کیا کہ چٹائی ہے نا، چٹائی کو جلا کے راکھ بنا کے وہ راکھ ڈالی اور خون جو ہے جا کے بند ہوا۔ یہ بھی ساتھ بیان کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی عقیدہ ہے کہ جی حضور جو چاہیں فرما دیں، مختار کل۔ نہیں، پہلے ایک موٹی سی بات بتائیں، حضور پاک کیا چاہتے تھے کہ بھئی مکے والے مسلمان ہو جائیں یا نہیں؟ نہ، حضور کی خواہش کیا تھی؟ کوئی یہ کوئی چھپا ہوا مسئلہ تو نہیں ہے، مولوی مکی بتائے، آپ کو بھی تو بتائے نا، حضور کیا چاہتے تھے مکے والوں کے بارے میں؟ ہو جائیں، وہ نہیں ہوئے تو پھر تو مختار کیسے ہوئے حضور؟ یعنی حضور جب اپنی خواہش بھی پوری نہ کر سکے باوجود چاہنے کے، یعنی میرے محبوب جو ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سکا اور محبوب اور محسن چچا ہے، محسن ایسا بھی نہیں چچا ہو خالی، محسن چچا ہے جس نے قدم قدم پر اپنی جان میرے محبوب پہ قربان کر دی، اور جس کے پیار کا یہ عالم تھا کہ جب دسترخوان لگ جاتا سارے ابی طالب کے بیٹے پوتے پوتیاں اکٹھے ہو جاتے، اگر میرا مدنی نہ ہوتا تو وہ نوالا نہیں اٹھا سکتے، پہلے پوچھتے آئی نہ محمد، بھائی حضور محمد مصطفیٰ کہاں ہے؟ یعنی اتنا پیار ہے، اتنا احترام۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کعبۃ اللہ کے دروازے کے ساتھ بڑے بڑے جو سردار تھے، یعنی جیسے اس زمانے میں ابو سفیان تھا، ولید بن المغیرہ تھا، بڑے بڑے جو ان کے صنادید تھے، اسی طرح ابی طالب تھا، یہ بڑے بڑے لوگ جو تھے، ان کی مجلس جو ہے ان کے لیے کعبۃ اللہ کے دروازے کے ساتھ بالکل دیوار کے ساتھ ایسے چھوٹے چھوٹے گدے لگا دیتے تھے، ایک مجلس بنا دیتے تھے کہ وہ یہاں آ کے بیٹھتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ سردار ہیں مکے کے۔ اور میرے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی بچپن ہے، ابھی یعنی آپ کی عمر 10-11 سال ہے، این بچپن کا زمانہ ہے، اور جب حضور آتے نا جی تو ابھی طالب کی یا کسی بڑے سردار کی وہ مجلس بنی ہوتی، حضور آ کے اسی پہ بیٹھ جاتے۔ تو اب یہ چیز ان کے دماغ کے تو خلاف تھی نا، اس وقت جھگڑا نہیں تھا، لیکن خلاف یہ تھی کہ بھی آپ بچے ہیں، چھوٹی عمر ہیں، بڑے سردار کی جگہ پر بیٹھ گئے، لیکن ابو طالب کہتے خبردار تم سارے سردار اٹھ جاؤ لیکن میرے محمد کو نہیں اٹھانا۔ وہ جہاں بیٹھ گئے بس، یعنی اتنا ادب ہے کہ حضور کا اٹھنا بھی برداشت نہیں، اتنا احترام ہے۔ جب شیب ابی طالب میں میرے محبوب کو 3 سال کے لیے مقاطعہ ہوا اور کفار نے مقاطعہ کر دیا کہ بولنا بند، تجارت بند، روٹی بند، کاروبار بند، پانی بند، ہر چیز بند، ابی طالب خام خواہ بغیر کسی پابندی کے چلے گئے کہ اگر محمد مدنی پہ پابندی ہے میں بھی وہی رہوں گا۔ یعنی اتنا محسن چچا ہے، اور حضور سرانے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں یا ام کل کلمتن احاج بہا عند اللہ، کہ میرے چچا ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ توحید کا لا الہ الا اللہ، تاکہ میں اپنے اللہ سے مانگنے والا تو بن جاؤں تیرے لیے، کیونکہ جب تک توحید نہ ہو نبی بھی نہیں چھڑا سکتا۔ یاد رکھو، اگر موت شرک پہ آ گئی، اگر موت کفر پہ آ گئی،
اگر موت قبروں پہ سجدے کرنے میں آ گئی، اگر موت غیر اللہ کو پکارنے میں آ گئی تو پھر نہ شفاعت ہے، نہ سفارش ہے، نہ جنت ہے۔ ایک بات سیدھی یاد رکھ، حضور فرماتے ہیں قل کلمۃ احاج بہا عند اللہ، ایک دفعہ تو پڑھ لیں، حالانکہ یہ موت کا آخری وقت ہے، سکرات قریب ہے، لیکن چلو میں اللہ کے آگے درخواست دینے والا تو بن جاؤں۔ اس وقت بھی ابی طالب کہتے ہیں کہ یا ابن اب میرے بھتیجے، میں جانتا ہوں تو سچا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دوں، لیکن برادری تانا دے گی کہ ابی طالب مر گیا، ڈر گیا۔ انا علی دین عبد المطلب، میں اپنے باپ کے دین پر ہوں، میں تیرا دین قبول نہیں کرتا۔ فقام حزینا، حضور اٹھے اور رو بھی، حضور کی آنکھ سے چھم چھم آنکھیں بہ رہی ہیں کہ میرا چاچا بھی نہ بخشا۔ اللہ نے جبریل بھیجا کہ جا کے میرے نبی سے کہہ دو انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرا محبوب ہدایت تیرے ہاتھ میں نہیں کہ جسے آپ محبوب رکھیں اس کو ہدایت مل جائے، میری مرضی میں چاہوں تو دوں، میری مرضی میں نہ چاہوں تو نہ دوں۔ تو یہ سارا قرآن بھی پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں مختار ہیں۔ اچھا نبی کی تو شان بڑی ہے، کہتے ہیں پیر بھی مختار ہے۔ نبی تو بڑی شان ہے نا۔ حضرت عبد القادر جیلانی کے بارے میں لکھا ہے ملفوظات میں کہ ذی تصرف بھی ہے، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے۔ یعنی حضرت عبد القادر جیلانی پیران پیر یہ سارا تصرف اس کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے اذن دے دیا ہے کہ پیران پیر جو مرضی آئے کرو، اور اللہ نے مختار بنا دیا ہے کہ اب سارا مختار عام جو ہے وہ پیران پیر ہیں، اور بندہ قادر کا بھی ہے قادر عبد القادر۔ اتنا بڑا شرک تو میرے خیال میں ابو جہل کے سارے رشتہ دار بھی اٹھائے نا، اس کو بھی نہیں آتا۔ اتنا بڑا شرک کہ آدمی غیر کو، انسان کو متصرف فی الامور مان لے، اور مختار کل مان لے، اور اپنا قادر مان لے کہ جو چاہے بھی میرا قادر تو یہ ہے، اس کا قادر اللہ ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن بس جدھر نظر لگی ہوئی ہے، اللہ معاف فرمائے، کتنے لوگ ہیں مکے میں رہ کے خط لکھتے ہیں اپنے گھر والوں کو کہ مجھے تکلیف ہے، میں مکے میں ہوں، بیمار ہوں، داتا صاحب کے پاس جا کے دعا کرنا۔ مدینہ شریف میں خط لکھتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں ہوں، لیکن اماں ضرور جانا، لنگر کی روٹی لے کے آنا اور وہاں جا کے دعا کرنا، میں بڑا پریشان ہوں یہاں۔ اتنا بڑا کفر و شرک میرے خیال میں تو پہلی زمانے کے جو کافر تھے نا، ان کے باپ دادے کی عقل میں بھی نہیں آ سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹھیک ہے، مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے، لیکن یہ نہ کہنا کہ ہمیں توحید کا سبق پہنچایا نہیں، یہ نہیں کہہ سکو گے قیامت میں۔ باقی منوانا ہمارے ذمے ہی نہیں کہ ہم زبردستی کسی کو منوا لیں، یہ ہمارے ذمے۔ ہمارے ذمے صرف یہ ہے کہ اللہ کی توحید کھول کے کھری پہنچا دیں، بس۔ باقی تمہاری مرضی ہے، تم گھر میں بیٹھ کے سوچتے رہو، تمہاری مرضی ہے۔ ایک خدا نے ساری کائنات پیدا کی ہے، اور ایک کہتے ہیں اس نے بوڑھی عورت تھی، مر گئی، اس کا بیڑا ترا دیا تھا بس۔ اور جس نے ساری کائنات کو ترا دیا اس کو تم بھول گئے ہو، اور پتہ ہی نہیں کہ وہ بیڑا غرق بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ اچھا یہ بھی پتہ نہیں کون سا، کوئی امام بخاری نے کس سے لکھا ہے بلا؟ نا ایمان سے کہو، یہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک بوڑھی تھی، بیڑا اس کا شادی تھی، برات تھی، غرق ہو گئی، پیران پیر کے پاس گئی تو اس نے حکم دیا کہ نکالو تو نکل آئے۔ کہ بخاری مسلم یا حدیث کی کتابوں میں تو ہے نہیں، کوئی تاریخی رٹل ہے، اللہ اعلم۔ اچھا بوڑھی کا نام کیا تھا، کسی کو پتہ ہے؟ ملی تھی بلا کسی؟ کس قوم سے تعلق رکھتی تھی، کس بستی میں پیدا ہوئی تھی، کو پتہ ہے؟ بس ایک واقعہ ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، نہ بزرگوں کا پتہ نہ لکھنے والے کا پتہ۔ کتاب میں ایک لفظ لکھ دیتے ہیں جی بزرگوں نے لکھا ہے بس، اور وہ ہمارے ذاکر ہیں، وہ کہتے ہیں راوی کہتا ہے، پتہ نہیں راوی دریائے راوی سے نکلا ہے، کہاں سے نکلا ہے، اس بدبخت کا نام کیا تھا کوئی پتہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں راوی کہتے ہیں آواز آتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے، شیطان کان میں آواز دیتا ہے، کون دیتا ہے؟ یہ کوئی روایت ہے؟ نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ فرمان رسول ہے، راوی کہتا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، کون سی حدیث؟ نہ حدیث کا نام، نہ کتاب کا نام، نہ راوی کا نام۔ تاکہ پڑھنے والا تو غریب گمراہ ہو گیا نا، اس نے تو یہی پڑھنا ہے نا جی حدیث شریف میں ہے۔
اب اس غریب کو کیا پتا بھی حدیث شریف کون سی حدیث شریف، کس کتاب میں وہ حدیث ہے، کیا درجہ ہے، کیا مرتبہ ہے، کون راوی ہے، سند کیا ہے، ضعیف ہے، صحیح ہے، قابل حجت ہے، قابل حجت نہیں ہے۔ عقیدے کے اندر تو یا قرآن ہو یا حدیث متواتر قطعی دلالت ہو، ایسی تو بات نہیں چلتی کہ ضعیف روایت سے عقیدہ ثابت ہو جائے۔